اس وقت پوری دنیا میں اسلام اور کفر کی جنگ اپنے عروج پہ ہے۔ حق اور باطل کا معرکہ اپنے عروج پہ جاری ہے۔ بے حیائی، بے پردگی اور حیا اور غیرت کی جنگ بھی جاری ہے۔ فرما برداروں اور نافرمانوں کا آپس میں مقابلہ ہو رہا ہے۔ بس آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس لشکر کا حصہ ہیں، آپ کس فوج کے سپاہی ہیں۔ آیا فرما برداروں کے قافلے میں ہیں یا کہیں نادانی میں نافرمانوں کے قافلے میں شامل ہو چکے ہیں؟ آج آپ دیکھ لیں کہ بے دینی عروج پہ ہے۔ کافر تو کافر ہیں، ان کو پیچھے کر دیں۔ مسلمان ہیں لیکن مسلمان ہو کے بے دینی انگ انگ میں رچ بس گئی ہے۔ مسلمان ہیں لیکن پرلے درجے کے بد اخلاق ہیں۔ مسلمان ہیں لیکن ایک نمبر کا جھوٹا انسان ہے۔ مسلمان ہیں لیکن انتہا درجے کا فراڈ کرنے والا، خیانت کرنے والا ہے۔ نمازی پرہیزی آدمی ہے، مسلمان ہے، قرآن پڑھنے والا ہے، لیکن بے حیائی اس کی اتنی عروج پہ ہے کہ دن رات گندگی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ مسلمان ہیں لیکن جگہ جگہ شرک کے اڈے کھول کے اس گندگی میں گرے ہوئے ہیں۔ مسلمان ہیں لیکن بدعتی دن رات جو ہے وہ کس طرح کی گندگیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ دور کی چھوڑیے، میں اور آپ ذرا اپنے ارد گرد اپنے سمیت جھانکیے، آپ کو اول درجے کی بے نمازی نظر آئے گی، آپ کو اول درجے کی بے حیائی نظر آئے گی۔ یہ آنکھیں رات کو سونے کے لیے بند ہوتی ہیں اور صبح جب اٹھتی ہیں آنکھیں کھلتی ہیں، پھر واپس جب رات کو بند ہوتی ہیں، پتہ نہیں کتنی عورتوں کو، کتنے غیر مروں کو اس نے دیکھا ہوتا ہے۔ اس قدر بے حیائی عام ہو چکی۔ بے نمازوں کو چھوڑیے، نماز پڑھ کے اللہ کے آگے سجدے کر کے بھی اس کی یہ حالت ہے۔ اس قدر جو ہے وہ آپ کو معاشرے میں ہر طرف فراڈ نظر آئے گا، جھوٹ نظر آئے گا۔ چراغ لے کے ڈھونڈیں تو آپ کو کوئی سچا انسان نہیں ملے گا۔ 95% لوگ ہمارے معاشرے کے تو بے نماز ہیں۔ آخر اس اندھیرے سے، آخر اس تاریکی سے چھٹکارا کیسے ملے گا؟ اس کا واحد سہارا یہ ہے کہ دین کا علم سیکھیے۔ اس کا واحد سہارا یہ ہے کہ اللہ نے جو علم دیا اس کو سیکھیے، اور دوسرا کوئی سہارا نہیں۔ لیکن جس بندے کا دین پڑھ کے بھی کردار نہیں بدل رہا، علم پڑھ کے بھی اس کا عمل نہیں بدل رہا، تو اللہ کی قسم رٹا رٹایا دین ہے، رٹا رٹایا علم ہے، دل میں نہیں پہنچا اس کے۔ وگرنہ یہی قرآن، یہی حدیثیں تھی جن کو صحابہ نے امام بنایا، یہی علم تھا جس کی وجہ سے صحابہ دنیا کے استاد بنے۔ 23 سال میں رسول اللہ نے عرب کی یوں کایا پلٹ دی اسی قرآن اور اسی حدیث کے ذریعے سے۔
میں نے عرض کیا کہ ہمارے معاشرے میں 95% بے نماز ہیں، لیکن جو چند لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ان میں سے ہم کتنوں کی امید رکھیں کہ جن کو نماز کا ترجمہ آتا ہے؟ کتنوں کی امید رکھیں کہ ان کو قرآن کا ترجمہ آتا ہے؟ ایسی بے دینی، ایسی بے علمی اور ایسی جہالت نے ڈیرے ڈال لیے ہمارے مسلمانوں کے گھروں میں۔ یار ایک تو یہ ہے نا کہ نیو مسلم ہے، پہلے عیسائی تھا، سکھ تھا، ہندو تھا، نیا نیا مسلمان ہوا ہے تو اس کو ترجمہ نہیں آتا قرآن کا، نماز کا، حدیث اس کو پڑھنی نہیں آتی، تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ بائی برتھ مسلمان ہے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے، باپ دادا مسلمان تھے، لیکن اس نے 50 سال 60 سال 30 40 سال عمر گزار لی ہے، ابھی تک اس کو ٹائم ہی نہیں ملا میں قرآن کا ترجمہ پڑھ سکوں، ابھی تک اس کو اتنا موقع ہی نہیں ملا کہ یہ نماز کا ترجمہ یاد کر سکے۔ چند دعائیں ہیں نماز کی، کوئی بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں بھی نہیں وقت مل رہا۔ اصل چیز یہ ہے کہ دل کرے، اصل چیز یہ ہے کہ دماغ اور سوچ اس طرف بنے۔ لہذا آج کے جمعے کا پیغام یہ ہے کہ اگر آپ اپنے بیٹوں کو قرآن کا ترجمہ دے کے نہیں گئے دنیا سے، اپنے بیٹوں کو قرآن نہیں دے کے گئے، اپنی بیٹی کو قرآن کا ترجمہ، حدیث کا ترجمہ نہیں دے کے گئے، تو اللہ کی قسم آپ کچھ بھی نہیں دے کے گئے۔ اگر آپ کی اولاد دین کی نظر سے، آخرت کی نظر سے دیکھے نا، تو اچار ڈالنا ہے آپ کی جائیداد کا، کیا کرنا ہے آپ کے پلاٹس کا، جب آپ ان کو دین نہیں دے کے گئے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم نے اس وقت کو یاد کیا جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی تھی؟ مرنے سے پہلے اپنی اولاد سے پوچھ رہے ہیں ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں کس کی عبادت کرو گے؟ میں دنیا سے جا رہا ہوں، کس دین پہ رہو گے؟ کبھی ہم نے سوچا کہ میں ڈیتھ بیڈ پہ لیٹا ہوا ہوں اور اپنی اولاد کو کیا دے کے جا رہا ہوں؟ اگر صحابہ اللہ کی قسم ہماری طرح ہوتے نا کہ بس کھا لیا، سو لیا، کھیل کود کر لیا، کاروبار کر لیا، دنیا دیکھ لی اور بس چل مول ہے، اپنا گھر، اپنی چار دیواری بس، تو آج یہ دین ہم تک نہ پہنچتا۔ یہ دین ہم تک پہنچا ہے تو صحابہ نے قربانیاں دی ہیں، وقت لگایا ہے، پہلے دین خود سیکھا ہے، پھر اوروں کو سکھایا ہے۔ اس لیے آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے سے اندھیرے دور ہوں، جہالت دور ہو، تو اس کا ایک ہی نسخہ اور ایک ہی اصول ہے، اور وہ یہ ہے کہ دین کا علم سیکھیے۔ دین کا علم اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ سورہ النساء کی آیت پڑھنے لگا ہوں، اللہ فرماتے ہیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اے نبی آپ پر ہم نے کتاب اتاری، حدیث اتاری، قرآن اور حدیث ہم نے آپ کو دیے، اور ان دونوں کے ذریعے سے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ کو وہ علم دیا، وہ نالج دیا، وہ فہم آپ کو دی، ہم نے وہ بصیرت دی کہ جو آپ کے پاس پہلے نہیں تھی۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ آپ کو جو ہم نے فہم و بصیرت، عقل مندی، دانش مندی، حکمت، قرآن اور حدیث کا فہم ہم نے آپ کو دیا نا، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے آپ کے اوپر۔ دین کا علم بہت بڑا فضل ہے اللہ کا، لیکن ساتھ یہ ہے کہ دنیاوی علم بھی ہو۔ دین کا علم اور دنیاوی علم جو ہے یہ دونوں انسانی دو آنکھوں کی طرح ہیں۔ دونوں آنکھیں کھلی ہیں تو روشن ہر چیز نظر آ رہی، دکھائی دے رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا نا اللہ نے، تو سب سے پہلا کام پتہ کیا کیا؟ کیوں جی کیا کیا؟ علم سکھایا، اور سب سے پہلے مادی علم سکھایا، دنیاوی علم سکھایا۔
وعلم آدم الاسماء كلها، ہر چیز کا علم، ساری چیزوں کا علم سکھا دیا. یہ چیز، اس کا استعمال یہ ہے، اس کو ایسے یوز کرنا ہے، اس کا استعمال یہ ہے، اس کا نام یہ ہے، یہ ساری چیزیں سکھا دی. پھر کہا اس کو سجدہ کرو. مسجود ملائک اگر ٹھہرے تو علم کی وجہ سے. جب حضرت آدم نے پہلی تقریر کی فرشتوں کے سامنے اور ساری چیزوں کے نام بتائے تو اللہ نے کیسے فخر محسوس کیا آدم کے علم کے اوپر، اور فرشتوں سے کہا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تم کہتے تھے یہ زمین میں فساد کرے گا، یہ یوں کرے گا، وہ کرے گا، میں جانتا ہوں میں نے اس کو کیوں پیدا کیا. دیکھا اس نے علم کی تقریر کی. اللہ فخر کرتا ہے اپنے بندے کے اوپر علم کی وجہ سے، اور وہ مادی علم تھا، دنیاوی علم تھا. پھر اللہ نے دین کا علم بھی سکھا کے بھیجا. پتہ کیسے؟ کبھی اب غور کریں نا اس پہلے پارے کے چوتھے رکوع کے اوپر، ایسے علم کے نکات اللہ آپ کے ذہن میں دے گا اور نکالے گا کہ آپ حیران رہیں گے. دینی علم سکھایا. پھر جب حضرت آدم سے بھول ہوئی نا، غلطی ہوئی، گناہ کر بیٹھے، نافرمانی کر بیٹھے، تو اب پتہ نہیں کیا کرنا ہے. تو اب جب پتہ نہ ہو کیا کرنا ہے تو پھر دینی مسئلہ چاہیے نا. تو اللہ نے پھر دینی علم دیا. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. آدم نہیں پتہ چل رہا گناہ ہو گیا، کیا کرنا ہے اب اسلام کی، دین کی ایک بہت بڑی اصطلاح توبہ اور استغفار کرنا ہے. پھر جب دنیا میں بھیجا نا تو دین کے علم کا وعدہ کر کے بھیجا. کہاں زمین میں جاؤ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، علم آئے گا. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جس بندے نے اس ہدایت کی پیروی کر لی دنیا آخرت میں کامیاب ہوگا. وہ ہدایت قرآن ہے، وہ ہدایت حدیث ہے، انبیاء کے علم ہے، انبیاء کی وراثت ہے. تو دین کا علم بھی ہو، دنیاوی علم بھی ہو، دونوں چیزیں آدم کو سکھائی گئی. لیکن افسوس کی بات، میری طرف دیکھیے گا، سونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم پہلے ہی اپنے مقدر پہ سو رہے ہیں. ہمارا معاشرہ پہلے ہی سویا ہوا ہے. جاگیے حضرت، سوچیے کچھ ہم کس طرف جا رہے ہیں. ہمارے معاشرے میں دین کا علم تو سرے سے نہیں ہے، اور اللہ کی قسم دنیا کا علم بھی نہیں سیکھا ہم نے. دنیا کا علم، بڑے سے بڑا بھی کوئی چوکا مارے گا تو کیا کہے گا کہ میرے بچے نے فلاں یونیورسٹی سے ٹاپ کیا ہے، بس. میری بیٹی نے میڈیکل میں اتنے نمبر لیے ہیں، بس، اس سے آگے کچھ بھی نہیں. میرے بچے نے انجینئرنگ میں اتنے نمبر لیے ہیں، بس وہ اتنے نمبر لے کے جاب لی، اپنا گھر سنبھالا، بس سیٹل ہو گیا. قوم کے لیے کیا کیا ہے، ملک کے لیے کیا کیا، کچھ بھی نہیں. مسلمان سائنسدان کبھی ہوتے تھے. آج غیر دنیا کا علم سیکھا ہے غیر مسلموں نے، جن کی ایجادات، جن کی انوینشنز آج ہمارے گاؤں تک پہنچ چکی ہیں. ہم نے کیا کیا؟ دین کا علم تو سرے سے سیکھا ہی نہیں، دنیا بھی نہیں سیکھی ہم نے. دنیا کا علم جو ہے وہ دین سے جدا نہیں ہے. مت سمجھیے کہ دنیا کا علم دین سے جدا ہے. آپ میڈیکل پڑھتے ہیں، ادھر دیکھیے گا ذرا، ڈاکٹری پڑھتے ہیں، کیا اسلام نے میڈیکل کا ذکر نہیں کیا؟ اتنی موٹی موٹی کتابیں آپ کو دکھا سکتا ہوں میڈیکل کے اوپر، طب کے اوپر. آپ انجینئرنگ پڑھتے ہیں، کیا اسلام نے انجینئرنگ کا تذکرہ نہیں کیا؟ آپ لا پڑھتے ہیں، قانون پڑھتے ہیں، اسلام سے بڑھ کے قانون کا محافظ کون ہے؟ عدالتی نظام کا محافظ کون ہے؟ آپ زراعت پڑھتے ہیں، ایگریکلچر پڑھتے ہیں، قرآن سے بڑھ کے زراعت کس نے بیان کی ہے؟ سائنس آج لوگ پڑھتے ہیں، دنیا کا علم سائنس ہے نا. تو ہم کہتے ہیں کہ جو باتیں آج سائنس بتا رہی ہے اسلام نے 1500 سال پہلے بتا دی تھی. باٹنی کا تذکرہ قرآن میں ہے، زوالوجی کا تذکرہ قرآن میں ہے. ایمبریولوجی کو جس انداز سے قرآن نے بیان کیا دنیا کی کوئی کتاب نہیں بیان کر سکی.
پہلے آپ میتھ پڑھتے ہیں، میتھ قرآن میں آپ کو دکھاتا ہوں، میرے پاس جمعے کے بعد بیٹھے ہیں، آپ کو میتھ کے اصول دکھاتا ہوں قرآن سے. دنیا کا علم دین سے جدا نہیں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو پیچھے کر دیا، حدیث کو پیچھے کر دیا. 22 سال کا 30 سال کا نوجوان ہو گیا، ابھی تک اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا پوری اعتمادی کے ساتھ. دنیا کا علم، بڑی ڈگریاں آپ کے پاس، بڑی سندیں ہیں، اللہ کی قسم آنکھ بند ہو گئی، کوئی فائدہ نہیں ان کا. تو پہلی بات ہم نے بتائی کہ علم جو ہے اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب پہلی وحی اتری تھی نا، غور کیجئے گا، پہلی وحی جب رسول اللہ پہ اتری تھی اس میں یہی چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا تھا. پہلی 5 آیتیں پہلی وحی جس میں 5 چیزوں کو 2 بار ذکر کیا گیا ہے. اقرا کا لفظ 2 بار ہے، رب کا لفظ 2 بار ہے، علم کا لفظ 2 بار ہے، انسان کا لفظ 2 بار ہے، خلق کا لفظ 2 بار ہے. 5 چیزیں 2 بار آئی ہیں، ہے 5 آیتیں، لیکن بار بار اقرا بسم ربک، اقرا بسم رب، اپنے رب کے نام سے پڑھو 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 پڑھو، علم سیکھو. یار دین کے، اسلام کے اور بڑے احکامات ہیں. نماز سے بڑھ کے دین کا اہم مسئلہ کون سا ہے؟ توحید سے بڑھ کے دین کا اہم مسئلہ کون سا ہے؟ لیکن پہلی وحی کے موقع پہ نہ توحید ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، صرف علم. پڑھیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو آگے دین سکھائیں گے، علم سکھائیں گے. جب سے سب سے پہلے علم کا شوق دل میں ہوگا تو پھر آگے دین سیکھو گے نا. آپ میں سے بزرگ کئی جانتے ہیں کہ تقریبیں بسم اللہ ہوتی تھی کسی زمانے میں. جب بچہ 3-4 سال کا ہو جاتا تھا نا تو قاری صاحب کو لا کے تو پہلی یہی 5 آیتیں پڑھائی جاتی تھی اس تاکہ اس کے اندر علم کا شوق پیدا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے لیے جتنی محنتیں کی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ بدر کے موقع پہ جب کافر قیدی بنے نا تو جس کے پاس پیسے ہیں وہ فدیہ دے کے آزاد ہو جائے، اور جس کے پاس پیسے نہیں وہ کیا کرے؟ ہمارے مسلمانوں کے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے. سبحان اللہ. یہ علم کی قدر ہے. کافر ہے، غلام بن گیا مسلمانوں کا، کہا تمہیں پڑھنا لکھنا آتا ہے؟ ہمارے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے. یہ علم کی قدر. اور ان 10 بچوں میں سے سنیے گا، ذرا نقطہ ایمان تازہ کیجئے، ان 10 بچوں میں سے نا ایک زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نبی تھے. زید بن ثابت وہ شخص ہیں جو کہ کاتب وحی ہیں. یہ قرآن اب میرے پاس نہیں دکھاتا میں، یہ قرآن جو ہے پہلی دفعہ جب بک فارم میں آیا تھا نا، یہ کس نے لکھا تھا پورا قرآن بسم اللہ سے لے کے والناس کی سین تک؟ زید بن ثابت نے لکھا تھا ابو بکر صدیق کے زمانے میں. تو جس بندے نے حضرت زید بن ثابت کو لکھنا سکھایا تھا، اگر وہ بعد میں مسلمان ہو گیا تو کتنا بڑا اجر و ثواب کا ذخیرہ اس کے ذمہ آیا کہ اس کے سکھائے ہوئے علم سے زید بن ثابت قرآن لکھ رہے ہیں. اور پہلا قرآن لکھا گیا دنیا میں یہ علم کی وجہ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار علم کی قدر بیان کی، بار بار علم کی طرف توجہ دلائی. آپ علیہ السلام کہتے ہیں تم میں سے کون چاہتا ہے کہ جو گھر جائے تو 3 اونٹیاں اس کی منتظر ہوں؟ حدیث بار بار سنی آپ نے، صرف میں دلیل کے طور پر ذکر کر رہا ہوں. صحابہ نے کہا ہم چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا 3 آیتیں تم سیکھ لو، یہ تمہارے لیے 3 اونٹیوں سے بہتر ہے. کیوں آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ علم کا شوق پیدا ہو؟ 3 آیتیں سیکھیے روز کی چاہے. اب آپ دیکھیے، غور کیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہر وقت صحابہ موجود ہوتے تھے علم سیکھنے کے لیے. جو بندہ خود نہیں نہ بیٹھ کے سیکھتا تھا، اب ظاہر بات ہے کاروبار کرنا ہے، مال بھی جو ہے وہ کمانا ہے، روزی کمانی ہے، تو وہ کسی کے ساتھ ڈیلنگ کر لیتا تھا اور کہتا تھا کہ آج رسول اللہ کی مجلس میں تم بیٹھو گے، شام تک جو تم نے سننا ہے نا مجھے آگے بتانا، اور کل میں جاؤں گا رسول اللہ کی مجلس میں، تم اپنا کاروبار سنبھال لینا. باریاں لگائی ہوتی تھی. اسی کی برکت ہے کہ آج مسجد نبی میں ہر وقت سیکھنے سکھانے والے موجود ہیں. یہ وہی بوٹا لگا ہوا ہے. تو علم جو ہے اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. دوسری بات نوٹ کیجئے گا، علم جنت کا رستہ ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو بندہ علم کے رستے پہ نکلتا ہے، اس نیت سے گھر سے نکلا کہ میں نے علم سیکھنا ہے، اللہ رب العزت اسی رستے پہ اس کے لیے جنت کا رستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اس حدیث کی ابن رجب نے 2 تفسیریں بیان کی۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ علم کے رستے پہ نکلنا یعنی فزیکلی نکلنا۔ آپ جاتے ہیں کسی مسجد میں، کسی درس میں شریک ہوتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، آپ فزیکلی آ رہے ہیں، علم کے رستے پہ نکلے ہیں تو آپ جنت کے رستے پہ آ رہے ہیں۔ وہ زمانے یاد کیجیے جب سلف صالحین دور دراز کے علاقوں میں جاتے تھے صرف چند حدیثیں سننے کے لیے۔ اگر آپ اجازت دیں، وقت اجازت دیں تو ایک واقعہ چھوٹا سا آپ شیئر کر دوں۔ بقی بن مخلد تابعی ہیں، اندلس سے شام، اندلس سے بغداد آئے تھے، اتنا لمبا سفر طے کر کے صرف 7 حدیثیں امام احمد بن حنبل سے سننے کے لیے۔ اور آگے دیکھا تو امام احمد بن حنبل جو ہے وہ قید میں ہے، وہ فتنہ خلق قرآن کی وجہ سے قید میں ہے۔ قید خانے کے باہر جا کے بیٹھ گئے، کہتے جی میں نے امام صاحب سے ملنا ہے، کہا وہ نہیں مل سکتے، ملاقات بند ہے۔ پیچھے سے نا ایک روشن دان تھا، بات سنیے گا ذرا، پیچھے سے ایک روشن دان تھا، ایک فقیرانہ لباس، بقی بن مخلد نے ہاتھ میں وہ کشکولے گدائی پکڑ کے فقیرانہ لباس میں پیچھے سے گیا خیر مانگنے کے بہانے سے، اور امام احمد بن حنبل آئے، ملاقات ہوئی، کہا میں اتنی دور سے آیا ہوں، 7 حدیثیں میں نے آپ سے سننی ہے، ہم نے آپ سے پڑھنی ہے، وہ مجھے سکھا دیں۔ کہ بھئی میں کیسے سکھا سکتا ہوں، قید میں ہے، ملاقات بند ہے، وہ ملنے نہیں دیتے۔ کہا نہیں، میں روز آؤں گا، آپ جو ہے وہ خیر ڈالنے کے بہانے ایک حدیث سنا دینا۔ روز آتے، 7 دن پورے ہوئے، 7 حدیثیں یاد کر لی۔ اتنی دور سے سفر، یہ فزیکلی ہے۔ کبھی ہم علم کے لیے نکلے، حدیث پڑھنے کے لیے نکلے، قرآن پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے ہم، کبھی یہ شوق پیدا ہوا؟ جنت کا رستہ ہے یہ علم کا رستہ۔ اور ابن رجب نے جو دوسری تفسیر بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اس سلیبس کو، اس پیٹرن کو، اس اسلوب اور اصول کو اپنانا جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے حصول کے لیے بیان کیا ہے۔ جو بندہ اس اصول پہ چلتا ہے، اس نصاب کو فالو کرتا ہے، اس سلیبس کو فالو کرتا ہے جو رسول اللہ نے حصول علم کے لیے بیان کیا ہے، وہ جنت کے رستے پہ جا رہا ہے۔ اور رسول اللہ نے جو پیٹرن بیان کیا ہے وہ 4 اصول ہیں، ادھر دیکھیے گا، اور ہم نے آج وہ 4 اصول اپنے اندر لاگو کرنے انشاءاللہ۔ 4 اصول ہیں۔ نمبر 1، رسول اللہ نے فرمایا نضر اللہ امرأ سمع مقالتی۔ پہلا اصول یہ ہے سمع مقالتی، جو میری حدیث سنتا ہے۔ علم کے حصول کے لیے پہلا مرحلہ علم کو سننا۔ آپ کسی شیخ کی آڈیو سن لیجئے، ویڈیو سن لیجئے، کسی درس میں آپ شریک ہو جائیے، علم کو سنیے۔ ایک نقطہ بیان کروں گا انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ رسول اللہ سے بڑھ کے دنیا میں کوئی عالم ہے؟ رسول اللہ کا سارا علم سننے کے اوپر موقوف ہے۔ کیوں جی؟ ایسے نا جبریل آ کے بتاتے تھے، سکھاتے تھے، سننے کے اوپر ہے۔ رسول اللہ نے کوئی کتاب نہیں پڑھی علم سیکھنے کے لیے، کوئی کتاب نہیں پڑھی۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کتابیں پڑھنا چھوڑ دیں، لیکن علم سننے کی اہمیت بتا رہا ہوں۔ رسول اللہ کا سارا علم سننے کے اوپر ہے، اس لیے آپ نے لوگوں کو جب اصول بتایا نا، علم سیکھنے کا سلیبس بتایا، پہلا لفظ بولا سمع مقالتی، میرا جو بندہ علم سیکھنا چاہتا ہے سب سے پہلے علم کو سنے۔ آج ہمارے پاس ادھر دیکھیے گا، دکان پہ بیٹھنے کے لیے 12 گھنٹے ہیں، بچے کے لیے اسکول جاتا ہے بچہ 7-8 گھنٹے ہیں، جاب کے لیے 10 گھنٹے موجود ہیں، لیکن ترجمہ کلاس میں بیٹھنے کے لیے اس کے پاس 15 منٹ نہیں ہے، حدیث پڑھنے کے لیے اس کے پاس 10 منٹ تک نہیں ہے۔ علم کو سننے کا شوق اپنے اندر پیدا کیجیے۔ آپ پڑھ نہیں سکتے تو آپ یوٹیوب پہ موجود ہیں وہ مفسرین جنہوں نے پورا قرآن جو ہے وہ ترجمے اور تفسیر کے ساتھ بیان کیا ہے، آپ اس کو سنیں۔ روز کا آپ 5 منٹ کا 10 منٹ کا آپ سن لیجئے،
بڑا ایمان تازہ ہوتا ہے اپنے نمازیوں کی باتیں سن کے. ایک نمازی ہمارے مسجد کے، وہ ایک دن میرے پاس ہے اور کہتے ہیں کہ آپ کا جو صبح کا درس ہوتا ہے نا فجر کی نماز کے بعد، اس کی ریکارڈنگ مجھے مل جاتی ہے اور میں سارا دن وقفے سے سنتا رہتا ہوں اور اس کو یاد کرتا ہوں. کتنی پیاری بات ہے. بڑا ایمان تازہ ہوا میرا. علم کو سنیے پہلے، روز اپنے 24 گھنٹے میں معمول بنائیے کہ میں نے اتنا سننا ہے، اتنا میں نے ذہن میں بٹھانا ہے. ایک بات ہوگی سامع مقالتی، دوسری بات یہ ہے فحفظها، پھر اس کو یاد کرتا ہے. سن لیا، اس کے بعد اس کو یاد کیا، دل میں جگہ دی. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اللہ کہتے ہیں یہ آیات بینات لوگوں کے سینوں میں ہیں، لوگوں کے دلوں میں ہیں. علم کو یاد کیجئے، احکامات کو یاد کیجئے، قرآن کا ترجمہ یاد کیجئے، حدیث کا ترجمہ یاد کیجئے. اور یار یہ قرآن سکھوں نے پڑھنا ہے، ہندوؤں نے پڑھنا ہے؟ یہ قرآن کا ترجمہ عیسائیوں نے پڑھنا ہے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے پڑھنا ہے. کیوں میں ایسا بد نصیب بن گیا ہوں؟ مائنڈ نہ کیجیے گا کہ میری عمر 40 سال ہو گئی ہے، مجھے قرآن کا ترجمہ نہیں آتا. کہاں لگا دیے میں نے یہ 30-40 سال؟ یاد کیجیے اس علم کو، یہ ہماری ذمہ داری ہے. کاروبار سنبھالنا جیسے ذمہ داری ہے، دوسرے دنیا کے کام ذمہ داری ہے، یہ قرآن سیکھنا بھی ذمہ داری ہے. کیوں ہم اس کو اہمیت نہیں دے رہے؟ کیوں یہ ڈی ویلیو کر دیا ہم نے اس چیز کو؟ دو چیزیں ہو گئی، حفظ کرنا، پہلا سننا، پھر حفظ یاد کرنا. تیسرے نمبر پہ فوعاها، نبی اسلام نے فرمایا اس پہ غور کرتا ہے، فہم لیتا ہے، بصیرت لیتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس کے اندر اللہ کیا کہہ رہے ہیں ان کو سمجھتا ہے. جیسے رسول اللہ نے ابن عباس کو دعا دی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، یا اللہ اس کو دین کی فقہ دے دے. فقہ کا مطلب یہ ہے کہ دین کی انڈرسٹینڈنگ، سمجھ بوجھ اس کے دل میں پیدا ہو. کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس بندے کو دین سمجھنا آنے لگ جائے، جس بندے کو دین کا فہم آ جائے، وہ سمجھ لے اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا ہے، خیر کا ارادہ کر لیا اللہ نے اس کے ساتھ. دین کو سمجھنا. میری طرف دیکھیے گا، اللہ ریاکاری سے بچائے. آپ کو اپنی تجربے کی بات بتاؤں، میرے پاس نا قرآن کی تقریباً 25 سے 30 تفسیریں ہیں، جن میں سے 15-16 میرے پاس بک فارم میں، اور جو نہیں خرید سکا وہ موبائل یا لیپ ٹاپ وغیرہ میں. وہ 30 کی 30 پڑھ لیں، ایک آیت 2 آیتیں آپ 30 کی 30 تفسیروں سے پڑھ لیں. لیکن جو علمی نکات تنہائی میں بیٹھ کے قرآن سامنے رکھ کے اور جناب اس پہ غور کر کے ایک ایک آیت کو بار بار ترجمے سے پڑھ کے جو علمی نکات اللہ دل میں ڈالتے ہیں، ذہن میں ڈالتے ہیں، اللہ کی قسم 30 تفسیریں پڑھ کے نہیں آتے. جو غور کرنے سے، جو فہم لینے سے، اللہ کے سامنے بیٹھ کے زانو تلمس طے کرنے سے آتے ملتے ہیں. 3 چیزیں ہوں، علم کو سیکھنا، اور آخری چیز پھر جماعت کھڑی کرتے ہیں، وَبَلَّغَهَا، اور علم کو آگے پہنچاتا ہے، اس کی تبلیغ کرتا ہے. یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. ہم نے سمجھ لیا کہ یہ جو مولوی صاحب ہیں نا پروفیشنل، یہ ان کا کام ہے. نہیں حضرت، یہ ہر بندے کا کام ہے. پہلے پارے میں جو پہلا سبق اب ہمیں دیا گیا، خلافت کا سبق، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، انسان کو زمین میں خلیفہ بنانے لگے ہیں. خلیفہ کا مطلب اللہ کے کلمات کا، اللہ کے دین کا علم بردار، اللہ کے دین کو نافذ کرنے والا. ہر انسان اللہ کا خلیفہ ہے، ہر انسان اللہ کا خلیفہ ہے، اور اس کے ذمے ہے کہ وہ اپنے معاشرے میں ہر بندے کو دین کی طرف لائے. یار آپ پورے ویلنشیا کو عالم نہیں بنا سکتے، پورے ویلنشیا کو دین نہیں پڑھا سکتے، پورے جو ہے وہ لاہور کو دین نہیں پڑھا سکتے، پورے پنجاب کو آپ دین نہیں پڑھا سکتے، پورے پاکستان کی ذمہ داری بھی نہیں ہے آپ کے اوپر. کم از کم گھر کی 4 دیواری میں اپنے بچوں کو دین پڑھا سکتے ہیں نا. ادھر زید کا گھر ہے، ادھر بکر کا گھر ہے، احمد کا، علی کا، سارے اپنے اپنے بچوں کو دین پڑھائیں اور دین کی طرف لگائیں گے تو قطرے قطرے سے دریا بنے گا، معاشرہ سدھرے گا. آپ نے کسی ایک بندے کو بتا دیا نا کہ اس ذکر کی یہ فضیلت ہے،
یہ 2 رکعتیں پڑھنے کی یہ فضیلت ہے، اس وقت نماز پڑھنے کی یہ فضیلت ہے. کسی ایک بندے کو آپ نے ایک نیکی پہ لگا دیا، اللہ کی قسم نیکیوں اور اجر و ثواب کی فیکٹری اور ملیں کھول لی آپ نے اپنے لیے. نبی کریم نے حضرت علی سے کہا تھا فواللہ لئن یہدی اللہ رجلا بک واحدا خیر لک من حمر النعم. اے علی، اگر آپ کی وجہ سے اللہ ایک بندے کو ہدایت دے دے تو آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے یہ سودا. آپ کے گھر میں، ادھر بات سنیے گا، صرف آخری کلمات. آپ کے گھر میں ایک پلمبر آیا، آپ کا نل ٹھیک کر رہا ہے، آپ کو اس کے بعد 2-4 منٹ کھڑے ہونے کا ٹائم مل گیا ہے، آپ اس کو دین کی بات بتائیے، آپ اس کو نماز کی ترغیب دیجئے. آپ کے گھر میں کولر ٹھیک کرنے والا، اے سی ٹھیک کرنے والا ہے، 2 منٹ اس کو بٹھائیے، چائے پانی پلائیے، 2 منٹ سے بات کیجئے. اللہ نہ کرے الحفیظ والامان آپ کا جب گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے، آپ پنکچر لگوا رہے ہیں، اس کے بعد فضول بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو دین کی بات بتائیے. یار یہ اتنے سنہری موقع ہیں ہمارے پاس دین لوگوں تک پہنچانے کے، دین لوگوں تک تبلیغ کرنے کے. تو چوتھی بات وَبَلَّغَهَا، جو تبلیغ کرتا ہے. یہ 4 اصول بیان کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کو سیکھنے کے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ میں ایک دن بازار میں گئے اور لوگوں کہتے ہو لوگوں کیا ہو گیا تمہیں؟ رسول اللہ کی میراث، رسول اللہ کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے اور تم لوگ یہاں پھر رہے ہو. کہاں ہو رہی؟ کہا مسجد میں. سارے بھاگے ہوئے گئے تو کچھ بھی نہیں تقسیم ہو رہا. کہا ابو ہریرہ کچھ بھی نہیں، وہاں تو کوئی نہیں تقسیم کر رہا. کہا تم نے دیکھا تھا کہ چند لوگ بیٹھے ایک دوسرے کو علم پڑھا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں؟ کہا جی ہاں. کہا وہی تو رسول اللہ کی میراث ہے، وہی تو رسول اللہ کی وراثت ہے. اور آخر میں اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے وعدہ لے سکتا ہوں کہ آج سے دین پڑھنا شروع کریں گے انشاءاللہ. ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کریں. آج سے جس بندے کو ہاتھ کھڑا کریں، نہیں نیچے کے کرنے کس نے کہا. آپ جس بندے کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا آج سے ترجمہ سیکھنے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ. جس بندے کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا آج سے سیکھنا شروع کرے گا. جس بندے کو حدیث نہیں آتی آج سے حدیث کی کتاب پڑھنا شروع کرے گا. جو بندہ وعدہ کرتا ہے اللہ رب اس کے لیے آسانیاں کرے. میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، یا اللہ یہ تیرے بندے تیرے گھر میں بیٹھ کے وعدہ کر رہے ہیں، یا اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما، ان کے لیے جنت کے راستے کھول دے. جس بندے کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، حدیث نہیں پڑھنی آتی، جس بندے کو دینی احکامات نہیں آتے، آج آنکھ بند ہوگی، اللہ کی قسم مجھ سے بڑے گھاٹے کا سودا کسی نے نہیں کیا. اللہ رب دعا اللہ ہمیں دین کی فہم اور سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما بارك وسلم عليه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ربنا زدنا علما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.